السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مردے کو قرآن بخشنا کیسا ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں انتقال کے بعد فوراً جو ہے قرآن شریف پڑھوانے کے لیے خاندان والوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے بلٹی سسٹم کرنا، قرآن شریف کو پڑھ کے بخشنا، کیا معاملات ہیں اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد 3 اعمال اس کے کھلے ہوتے ہیں، باقی سارے کنیکشن کاٹ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے صدقہ خیرات کریں، یعنی کہ کوئی مسجد بنوا دیا آپ نے، کوئی اعمال، کوئی کنواں کھدوا دیا۔ کنویں کا دور تو نہیں ہے، لیکن کوئی پانی کی ٹنکی لگوا دی کہیں ایسی جگہ پہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہو، اور جو ہے پانی پئیں تو اس کا ثواب اس مردے کو پہنچے۔ تو یہ ہو گیا پہلا نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس نے جو تعلیمات دی دنیا میں، اگر قرآن شریف کسی کو سکھا کے گیا، پڑھا کے گیا، کچھ ایسی دینی نالج دے کے گیا کہ اس کا ثواب اس کے ساتھ چلتا رہے گا زندگی بھر، جو معاملات وہ اپنے ہاتھ سے کر کے گیا۔ نمبر 3 نیک اولاد، نیک بیٹا جو دعا کرتے رہے بابا کے لیے۔ یہ تیسری اس کی جو ہے 3 کنیکشنز ہیں جس کے ذریعے اس کو ثواب مردے کو پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ 3 سسٹم میں نے آپ کو بتا دیے، 3 جو ذریعے ہیں جس کے مطابق آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو باقی اس کے علاوہ جو یہ لوگ کرتے ہیں قرآن پڑھ کے بخشنے والا سسٹم جو ابھی شروع ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، تو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی حقیقت کو جانیں گے، کیا یہ معاملات بھی جائز ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یا کیا معاملات ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم الیاس قادری صاحب کا موقف لیتے ہیں مدنی چینل کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اخلاص کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس میں بس وہ ذہن بنا لیا جائے، نیت کر لی جائے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو یہ ایصال ثواب ہو جائے گا۔ زبان سے کہہ لے یا پھر وہ صورتیں آیتیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، یہ شرائط میں سے نہیں ہے، رائج ہے۔ دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نیت سے، نیکی کی نیت سے آپ پڑھ کے جو ہے مردے کو پہنچا سکتے ہیں، اور یہی نیت ہونی چاہیے آپ کی۔ کوئی بھی آیتیں صورتیں پڑھ کے آپ نیت میں یہ رکھیں بھائی یہ ثواب فلاں کو پہنچ جائے، تو یہ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا، آگے چلتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے 10 قرآن پڑھ کر لوگوں کو، یعنی ایک قرآن پڑھ کر 10 کو بخشا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملے، سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور بحکم حدیث فرمایا اس ایصال ثواب کرنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا، جتنوں کو ایصال کرتے اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو ہماری وہ بہنیں جو ذرا بخل سے کام لیتی ہیں، بس یہ آخری بات ان کے لیے خاص طور پر، ایک قرآن پڑھا، یہ کس کے لیے؟ دادی۔ یہ کس کے لیے پڑھ رہی ہے؟ نانی۔ یہ کس لیے پڑھ رہی ہیں؟ ابو۔ یہ کس لیے پڑھ رہی ہیں؟ امی۔ ارے بھائی اگر آپ یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک جتنے مومنین مومنات گزرے موجود ہیں، قیامت آگے گے سب کو ملے گا، اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا۔ تو ہم بخل کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا، اور خاص طور پہ میری والدہ کو پہنچا دیں، یوں خاص کا لفظ کہہ دیں، لیکن بخل نہ کریں۔ جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، سب کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں ہر عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم نفلی عبادت کریں گے اس کا ثواب نہیں، آپ جو فرض پڑھ رہے ہیں، جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد بس دل میں یہ ارادہ پختہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام کو پہنچا دے، سب کو پہنچ جائے گا۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سنیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ الگ الگ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، نانی کا، دادی کا، ابو کا، امی کا، اس طرح نہیں ہوتا معاملہ۔ آپ ایک قرآن شریف پڑھیں اور سب کو آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، سب کے نام لے لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا میں جتنے بھی لوگ انتقال کر چکے ہیں ان سب کو ثواب پہنچے۔ اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب نے رکھے، اور احمد رضا خان صاحب کا بھی انہوں نے موقف بتایا کہ انہوں نے اس طرح فرمایا ہے، اور ایک اور مطلب اپنے بزرگوں کا آپ کے سامنے ریفرنس رکھا ہے۔ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اتھینٹک پروف نہ کوئی ریفرنس آپ کے سامنے نہیں رکھا انہوں نے، تو یہ ان کا موقف آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں مفتی طارق موصف صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔
یہ ایصال یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے. صحیح ہے. برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے, یہ دوا ہے. اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے, اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا, بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا, اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے, اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے, صحابہ سے. کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. تو اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے اس کے لیے اجتماع کرنا, لوگوں کو بلانا, یہ عمل بدعت ہے. دوستوں آپ نے مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات کرنا بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا. جیسے کہ آپ رقیہ کر سکتے ہیں. رقیہ مطلب کہ کسی نے دکان کھولی ہے, کوئی اس طرح کے معاملات کیے ہیں تو آپ قرآن شریف پڑھا سکتے ہیں وہاں پہ برکت کے لیے. تو اگرچہ اس کا ثبوت نہیں ہے پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن قرآن بخشنے کا ثبوت نہ صحابہ کے دور میں کسی نے کیا, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی حدیث ملتی ہے, نہ کوئی ایسے معاملات ملتے ہیں. تو یہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا, کیونکہ یہ عبادت ہے. کسی کو ایصال ثواب پہنچانا, قرآن پڑھ کے بخشنا مطلب ایصال ثواب پہنچانا, اس کو ثواب کی نیت سے کہ اس تک ثواب پہنچ جائے. تو اس کا عمل جو ہے اس کے لیے پروف چاہیے ہوتا ہے, اور پروف ہمارے پاس موجود نہیں ہے. طارق موسیٰ صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ مانو کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے دوری, بس. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا, قوموں کو, اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا. کتاب کو چھوڑنا, سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامت دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا. تو قرآن سے دوری اصل وجہ جی اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے. قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی. ظاہر صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا, ٹھیک ہے. ان کی جو قرآن کی تلاوتیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے. ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے, حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے. تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, بس قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن کو پکڑ لیں, اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک. اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو قرآن اللہ کی رسی, قرآن ہدایت کے لیے, قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا, سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے. قرآن کو پسے کچھ ڈال دیا ہے تو ون لائن جرم مسلمانوں کا, اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے. اور یہ یہاں تک جرم رہتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. بالکل ایسے ہی بولتے ہیں سر. کوئی یہودی آپ کو آگے ممبر پہ کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں کہہ رہا ہے. لیکن مسلمان نما, یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, اور پھر آپ کو الٹ پٹانگ مسالے دے گا جی. وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہے نا.
آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں. قرآن پڑھائیں نا، کیا لکھا ہوا ہے. سورہ قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے؟ قرآن میں تو پہلے سمے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے. یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ایسے آنے جے انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کیا کہ کوئی شخص سو دوستوں انجینئر صاحب کا موقف سنیے، انہوں نے آپ کو بہترین طور پہ ایک موقف پیش کر دیا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن تک آپ سپارے پڑھوانے بٹھا دیتے ہیں. تو جس بندے کو آپ سپارے پڑھ کے بخش رہے ہیں اس نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوا، اس کو اس طرح کے معاملات نہیں آتے، تو قرآن بخشنے کا اس کو کیا فائدہ. اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے انجینئر صاحب نے رکھ دیے. اور آگے چلتے ہیں، آگے شیخ توصیف الرحمان صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. فوت ہو جائے تو کیا میں اس کے نام پہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اس کو بخش سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے پیارے نبی، پیارے صحابہ کی زندگی اس عمل سے خالی ہے. یہ تو نہیں کہ آج موتیں ہونا شروع ہوئی، اموات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی تھی. آپ کی زوجہ محترمہ فوت ہوئی، آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، باقی صحابہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی جنگوں کے دوران، بغیر جنگوں کے بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زوجہ کے لیے، نہ اپنے بیٹے کے لیے، نہ اپنے چچا کے لیے، نہ اپنے عام صحابہ کے لیے یہ قرآن بخشنے کی مجالس برپا کی. یہ بدعت ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان عمل ہے جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل کاٹ دیے جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث. 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. صدقہ جاریہ اس میں پہلا عمل ہے. علم جو دنیا میں پڑھا کر گیا، پھیلا کر گیا. اور نیک بیٹا کیا کرے؟ یدعو لہو، بابا کے لیے دعا کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرتا ہے وہ انشاءاللہ صالحین میں شامل ہے، انشاءاللہ نیک لوگوں میں شامل ہے. اللہ یہ توفیق دیتا ہی نیک لوگوں کو ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. بالکل صحیح. ایک حدیث میں قرآن پاک کا بھی ذکر آتا ہے کہ کسی نے قرآن پاک کہیں پہ رکھ دیا تو وہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا وہ بھی صدقہ جاریہ کی صورت ہوگی. ایک حدیث میں کنویں کا ذکر بھی آتا ہے. تو آپ اپنے والدین کی طرف سے مالی صدقہ کر سکتے ہیں، کنواں کھدوا دیں ان کے نام پہ، مسجد بنوا دیں ان کی طرف سے، کہیں درخت لگوا دیں، کہیں اسپتال بنوا دیں، جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق مالی صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز 2 رکعتیں پڑھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو ٹرانسفر کرنا، قرآن پڑھ کے ماں باپ کو ثواب ٹرانسفر کرنا، یہ بلٹی سسٹم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ مولویوں نے اپنے کھانے کے ڈھونگ بنائے ہیں، پیٹ بھرنے کا دھندا بنایا ہے. یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں، آپ نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی، آپ کی اولاد جو بھی ثواب کا کام کرے گی وہ بغیر ٹرانسفر کیے اللہ خود ٹرانسفر کر دے گا، بغیر کہے میرے اس عمل کا ثواب میرے ماں باپ کو مل جائے. آپ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ دیندار انسان ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، اور ماں باپ نے بچپن سے آپ کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، ٹیوشن پہ بھیجا، مسجد ساتھ لے کے گئے، آپ کی تربیت کی ماں باپ نے. اب جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس نماز کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ. قرآن جب بھی پڑھو گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، آپ کو پڑھانے والے استاد کو بھی ملے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری امت کا ثواب امت کو بھی ملے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امت تک دین پہنچایا کس نے؟ پیارے نبی نے. تو یہ ثواب پیچھے آتے تک پیارے حبیب تک پہنچے گا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں
ताकि उनका हर अमल आपके लिए बाइस अजर व अजर सवाब। सवाब हो, बेशक। सो दोस्तों, आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ पेश कर दिया। तो यही हमें पता लगता है कुरान और हदीस की रोशनी में कि बिल्टी सिस्टम नहीं है कि आप किसी को कुरान पढ़ के बख्श नहीं सकते। और 3 अमाल उसके ज़िंदगी में बाकी रहते हैं जो जिस तरीके से आप भेज सकते हैं सवाब। पहला सदक़े जारिया, दूसरा जो तालीमात इल्म दे के गया दुनिया में, तीसरा नेक बेटा। और बाकी सदका खैरात जितना आप करना चाहे कर सकते हैं, कोई भी मामलात कर सकते हैं, सवाब पहुंचता रहेगा। तो आई होप आज की वीडियो सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुंचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो हो रहनुमा।